أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش قلالا وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیج کر مختلف طرح کی مختلف انواع کی نعمتوں سے اسے نوازا ہے۔ اس کو نعمت اور اس کے منافع اور فوائد کی چیزیں کسی ذریعے سے ملتی ہے، لیکن حقیقت میں دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام قرآن مجید کے اندر عام طور پر جو پہلا صفحہ ہوتا ہے جہاں ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو اکثر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پڑھتے بھی ہے، پڑھنے بھی چاہیے، اس کو زبانی بھی کرنا چاہیے، بڑی برکت والے وہ نام ہے، اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المعطی، دینے والا، سب کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، ہر مخلوق کو دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، اور اس کے عوض میں کچھ لیتا نہیں ہے، کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، بغیر لیے پوری انسانیت کو دیتا ہے، پوری کائنات کو، تمام مخلوق کو دینے والی وہ ذات، اس کو ہم المعطی کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے دینے والی، اور اللہ نے نبی کے ذریعے بات کہلوائی بھی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت تم بھی اپناؤ، تم بھی دینے والے بنو، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے دو۔ سوال ہوتا ہے کیا دے، تو اس کا بھی جواب علماء نے دیا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ لیل، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ آدمی جس نے دیا، کیا دیا؟ خالی رکھا، جس نے دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس میں سے دیا، جس کو ضرورت تھی اس کو دیا، جس کے لیے جس چیز کی نیڈ اور ضرورت تھی اس کو اس حساب سے دیا، اپنی طاقت کے حساب سے دیا۔ اعطاء ما ينبغي ينبغي، صرف مال کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے پاس صلاحیت تھی وہ اس نے دوسرے کے کام میں لگائی، کسی کے پاس علم تھا وہ دوسرے کو دیا، کسی کے پاس کی اور ہنر تھا دوسرے کو سکھایا۔
کسی کے پاس اللہ نے ملکہ دیا تھا کہ سامنے والے انسان جب تکلیف میں ہو تو اس کو تسلی دینے کا بہت اچھا ملکہ اس کے پاس تھا، بہت اچھا طریقہ تھا. اس نے تسلی کے 2 جملے اس کو کہے یہ بھی دینا ہوا. مال سے دینا نہیں ہے، جس کے پاس جو ہو وہ دینا ہے. خلاصہ ہے طبیعت کو دینے والی بنانی ہے. جب انسان کی طبیعت میں دینے کا مزاج بن جائے گا، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا جب انسان ذریعہ بن جائے گا، خود دل کھول کر اللہ کے نام پر دے گا، پھر کیسے آئے گا اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود اس کا انتظام کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان کیا، وہاں یہ کہا انفاق فی سبیل اللہ. انفاق نفق سے بنا ہے، عربی زبان کا ایک لفظ ہے. قرآن کریم کے الفاظ کی تاثیر دے کے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. نفق عربی زبان میں ٹنل کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی جاتے ہیں راستے سے، سرنگ سے گاڑی پاس ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک گاڑی گئی اس کے پیچھے دوسری آتی ہے، دوسری گئی دوسری کی پیچھے تیسری آتی ہے. مطلب یہ کہ ایک نکلے گی تو اس کے پیچھے دوسری آئے گی. اگر ایک وہاں رک گئی دوسری آ سکتی ہے پیچھے؟ نہیں آ سکتی ہے. یہی مسئلہ ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا. مال ہو، صلاحیت ہو، استعداد ہو، ہنر ہو، جو کچھ بھی ہو، تم خرچ کرو گے، یہاں سے آگے نکالو گے تو پیچھے سے آئے گا. اگر تم نے روک دیا اللہ بھی روک دیں گے. خرچ کرو گے، یہ دروازے سے نکالو گے تو پیچھے کے دروازے سے آئے گا. اور دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ گزرے. سب سے بڑے سخی ہم جانتے ہیں سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی. عجیب واقعہ اور عجیب سیرت ان کی کتابوں میں لکھی ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، یعنی گندم کی بہت شارٹیج ہو گئی، گیہوں کی. کسی کے پاس گیہوں نہیں تھا، سب لوگ پریشان تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی درمیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اونٹ، کئی سو اونٹ ملک شام سے مدینہ منورہ گندم گیہوں لے کر آئے. اب جیسے ہی ویپاریوں کو پتا چلا کہ بھئی گیہوں آئے ہیں تو ہول سیل والے آ گئے، حضرت ہم کو لے دو، اس کی جو قیمت بنتی ہے اسے ڈبل دیں گے، 10 ہے تو 20 دیں گے، 20 ہے تو 40 دیں گے. حضرت نے کہا بہت کم ہے، اتنے میں نہیں دیتا ہوں. تو کہا 3 گنا دیں گے، چلو ٹھیک ہے. تو کہا یہ بھی کم ہے. تو کہا 4 گنا دیں گے، کہا یہ بھی کم ہے. بڑھاتے بڑھاتے مدینہ منورہ کے جو ویپاری تھے وہ اس قیمت کو 10 گنا تک لے گئے. یعنی اگر تمہارے گیہوں کی قیمت 10 روپے ہے، ہم اس کے بدلے 100 دیں گے تم کو. حضرت نے کہا یہ بھی بہت کم ہے. تو ویپاری کہنے لگے حضرت 10 گنا یہ کم، اس کو آپ کہہ رہے ہیں زیادہ، کس کو کہتے ہیں آپ؟ تو فرمایا میرے پاس ایک آدمی، ایک پرچیزر ہے، ایک خریدار ہے جو اس گیہوں کی اور گندم کی 700 گنا قیمت لگائے گا. وہ کتنے گنا؟ 700 گنا قیمت لگائے گا. کہا وہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، جو اس کے نام پر 1 روپیہ دے گا، 1 درہم 1 دینار دے گا، وہ اس کو 700 گنا کر کر اس کو بڑھا کر دیں گے. تو پھر کیوں نہ میں اس پرچیزر کو ہی اپنا مال بیچ دوں. یہ کہہ کر جتنے بھی اونٹ تھے سب مدینہ منورہ کے لوگوں کے درمیان میں فری میں تقسیم کر دیے. یہ ہوتا ہے یقین کا جذبہ. شیطان ڈراتا بھی ہے. کورونا میں بھائی ابھی سب سنبھال کے ہاتھ تھوڑا کھینچ کے چلانا ہے، ابھی تو تنگی ٹائٹ کرنے کا معاملہ ہے تھوڑا. ویٹنگ واچ رکھو، ابھی تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. کل بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، گھر میں کھانے کے بھاؤ بڑھ جائے گا اپنے کو. شیطان ڈراتا ہے، کنجوسی کی طرف لے جاتا ہے، کنجوسی کی طرف تو مت خرچ کر. اور کبھی خرچ کرنے والا انسان پاورفل ہوتا ہے، شیطان اس کے گھر والے کسی ممبر کو ڈرائے گا. مثال کے طور پر شوہر خرچ کر رہا ہے، وہ ہٹا نہیں ہے، میں دوں گا اللہ کے نام پہ.
گھر والوں کو بھی دوں گا، بار والوں کو بھی دوں گا، غریبوں کو بھی، سب کو دوں گا، میں تو دوں گا، بس میرا تو خرچ کرنا ہے اللہ کے نام پہ. تو شیطان کہاں رکھتا ہے؟ اس کی بیوی کے پاس. ارے سب اڑا ڈالیں گے پیسے، غریبوں کے پیسے تم کیا؟ بچوں کا تو فیوچر دیکھو، بھوشیہ بچوں کا. کل ماندے پڑ گئے بچے، بیمار ہوگا تو کہاں سے توڑے گے؟ اپنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ان کے بچوں کے پاس جائے گا، کبھی کبھی بیوی کے پاس. بیوی خرچ کر رہی ہے، شوہر کو ورگل آئے گا اور شوہر کو کہلوائے گا کہ تیرا کام تو اڑانے کا پیسے، بس بانٹ دے لوگوں کو، سخی بن جا. ابھی بچے خرچ کرتے ہوں گے تو باپ کو بہکائے گا، شیطان ڈرائے گا، شیطان ڈرائے گا. قرآن بھی کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈرائے گا فقر سے، غریبی سے، کہ مت خرچ کرو، غریب بن جاؤ گے، اپنے کو بھوک مرے کے دن آئیں گے. اللہ فرماتا ہے شیطان کی باتوں میں مت آؤ، وہ تو تم کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، کنجوسی کی طرف لے جا رہا ہے. اور یاد رکھو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے بخشش کا بھی وعدہ کرتا ہے اور جو دیا ہے اس سے زیادہ دینے کا تم سے وعدہ کرتا ہے. اس لیے آج بہت کمی ہے اس بات کی کہ انسان مال روکنے والے بہت ہیں. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے ایک ہوتا ہے مالدار. مالدار کا مطلب یہ ہوتا ہے مال تو کمایا، کمائے گا تو خرچے گا نا، وہ مال کمایا لیکن اللہ کے نام پر اس طرح خرچ کیا، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. خرچ کرتا ہے غریبوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے، مسجد، مدرسہ، رفاہی کام، سب جگہ خرچ کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے چوکیدار، مال تو ہے لیکن اس پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اور روز صبح ہوتی اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے موبائل میں، ہاں بینک آف انڈیا بیچتے ہیں میرے، ایچ ڈی ایف سی بیچتے ہیں، آئی سی آئی سی بیچتے ہیں، وہاں سے اتنا ہے، وہاں سے اتنا ہے، اور مال دیکھتا رہتا ہے. اسی نے اسی دنیا سے چلا جاتا، وہ چلا جاتا ہے. اس کی اولاد مال کے اوپر عیاشیاں کرتی ہے اور تعجب اس بات پر کبھی کبھی گناہوں کے اندر وہ مال برباد کرتی ہے اور باپ کو قبر میں حساب دینا پڑتا ہے مال. اس لیے یہ جو مال ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، ہنر ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت اللہ نے تم کو دی ہے کہ تمہارے دو بول سے سامنے والا کا دل خوش ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دو لوگوں کو. آج تو لوگ ہنستے میں کنجوس بن گئے، ہنستے ہی نہیں ہے، تو منہ ٹائٹ کر کے ملتے ہیں. ایسے بہت سالوں کی دشمنی اس طرح ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لوگوں کو دعائیں دو، لوگوں کی دعائیں لو. جب تک کسی انسان کا دل خوش نہیں کرو گے وہاں تک کسی کی دعا نہیں مل سکتی ہے. سب کہتے رہتے دعا میں یاد، دعا میں یاد، دعا میں یاد، دعا میں یاد. آج انسان کو اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، دوسرے کے لیے کہاں دعا کرے گا؟ وہ کسی کی دعا لینے کے لیے اس کا دل خوش کرنا ضروری ہے. کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، چپ چاپ لوگوں کو گھر میں راشن بڑھاتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. دیکھا کہ ہمارے محلے میں فلاں آدمی اسپتال میں ہے، پہنچتے کاؤنٹر پہ 5,000 روپے میری طرف سے جمع کرا دینا، جب بھی بل آؤ اس کا مائنس کر دینا، بولنا مت کون دے جائے. شادی کے اندر دعوت آتی ہے، لوگ لکھواتے ہیں 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ لکھواتے ہیں. کوئی محلے میں بیمار پڑ گیا، کوئی آدمی اس کو چپ چاپ جا کے 500 کے نوٹ دیتا نہیں ہے کہ لے تیرا علاج کرانا. کوئی جاتے بھی نہیں ہے، جاتے تو دیتے بھی نہیں ہے. سمجھے کہ کیا ہے اس کو. ایسے موقع پر جب انسان تکلیف پہ ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، حالات میں ہوتا ہے، اس کی دل کی دعائیں نکلتی ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. تم تو رات کو میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہو لیکن کوئی اللہ کا بندہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے جو آنسو بہا رہا ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ ذریعہ بناتا ہے لوگوں کے زندگیوں میں خوشیاں لانے کا، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور روشنی لانے کا، ایک پل کی خوشی لانے کا. ایک آدمی ہمارے محل ایک جگہ پر بیمار ہوئے، دیکھیے لوگ کیسے کیسے نیت سے خرچ کرتے ہیں، کبھی ہمارا ذہن بھی نہیں جائے گا وہاں پر. تو ایک آدمی کو پیر میں بیماری ہوئی، مر جانے والے، اس کو کسی آدمی نے پیسے بھیجے گے، بھائی ان کو جا کر دے کر آنا میری طرف سے، اور ان کو پوچھا کہ تم کیوں پیسے دے رہے ہو؟ کہا کہ ان کے پیر میں تکلیف ہے، اب میرے پیر سے ان کے پیسوں کا علاج ہوگا. جب وہ اچھے ہو جائیں گے، چلیں گے، نماز پڑھیں گے، دس میں جائیں گے، جماعت میں جائیں گے، اللہ کا دین کا علم حاصل کریں گے، لوگوں کو تبلیغ کریں گے، جب تک وہ زندہ رہیں گے
ان کے پیسے جتنی نیکیاں ہوگی اللہ سب نیکی مجھے شامل کرے گی. کبھی تصور نہیں ہے ہمارے دل میں. ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, اس نے کسی کو پیسے بھیجے کہ بھائی تمہارے گھر میں تمہاری بیوی پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, ان کو میری طرف سے کھانا کھلا دینا. بھائی کیوں؟ بھائی اس لیے کھانا کھلا دینا, ان کے پیٹ میں بچہ ہے, ان کو طاقت ملے گی تو بچے کو طاقت ملے گی. بچہ جو دنیا میں پیدا ہوگا جب تک مرے گا نہیں وہاں تک جتنے نیک کام کرے گا اللہ اس میں مجھے بھی شامل کر دیں گے. عزیزوں, اللہ نے جو مال دیا ہے یہ مال روکنے کے لیے نہیں دیا ہے. گھبراؤ مت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. حضور ایک بات کہتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے. قسم کھا کر فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال, خدا کی قسم کبھی بھی انسان کسی نے بھی اللہ کے نام پر دیا ہو اور اس کا مال گھٹ گیا ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. نیت تمہارے ہونی چاہیے کہ اللہ آزماتا بھی ہے کہ اللہ کے نام پہ دیا پھر آج یہ انسان کہتا ہے یار بدوا آپ نے ہمارے کرتا تھے گیا. ڈرو مت, آئے گا انشاءاللہ. اور اللہ کہتے بھی ہے قرآن میں سنیے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرضہ دے گے. قرضہ کس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اس کو دے میں 8 مہینے کے بعد دوں گا, 2 مہینے کے بعد دوں گا. اللہ ہم کو کہہ رہے تم مجھے قرضہ دیتے ہو, حالانکہ اللہ کو قرضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے جو مال دیا وہ ہمارا ہے ہی, اللہ کا ہی ہے. ابھی میں تمہارے 500 روپے رکھا ہوں, اس میں سے 200 روپے مجھ کو دے, یہ قرضہ ہوا؟ قرضہ نہیں ہوا بھائی, تو جو تھے اس میں سے لے رہا ہے. 200 لیے 500 میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ اسی میں سے مانگ رہا ہے, مطالبہ کر رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں مجھ کو قرضہ دو گے تو فری میں نہیں بلکہ دنیا ہی میں اس کا کئی گنا تم کو میں ریوارڈ اور بدلے کے طور پر دوں گا, اور آخرت کے اندر میں نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں, بہت دھیان سے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے. حدیث ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ ان کی ضرورت سے زیادہ مال دیتے ہیں. ضرورت 25 کی اللہ کتنے دیتے ہیں؟ 50. ضرورت 50 کی اللہ 100 دیتے ہیں, ہے 100 کے لیکن اللہ 200 دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ کس لیے دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت کا وہ رکھ لے, باقی کا اللہ کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرے, غریبوں میں دے, ہدیہ دے, خیرات کرے, زکات دے, صدقہ دے, کھلاوے پلاوے, سب کام کرے. مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے پوسٹ مین ہے, ڈاکی ہے, پوسٹ مین, تمہارا کام ہے دے دینے کا لوگوں کو. اگر وہ اپنی ضرورت کا نکال کر باقی کا اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہم کو دیتے رہتے کہ چلو بھائی سلسلہ چالو رکھو. اگر وہ دبا کر رکھ چھوڑتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں بلکہ روزانہ رات کو کباڑ بند کر کے دروازے کی کھڑکیاں بند کر کے گرتے رہتے ہیں, اللہ ان کے پاس سے مال روک کر کسی دوسرے بندے کو ڈاکیا اور پوسٹ مین بنا دیتے کہ چل اب تو دینا وہاں سے. حدیث شریف میں انفق الیک, خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا, روکو گے اللہ تم پر روک دے گا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا, بلال خرچ کرتے رہو اور خرچ کرنے میں عرش والے رب سے مال کی کمی کا کبھی خوف مت کرنا, اور عرش والا مال کم نہیں کرے گا تمہارا. بات تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ارے تمہارے پاس 5 روپے تو ہے نا, 5 روپے میں سے 1 روپے اللہ کے نام پر خرچ کرو. ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کا 1 روپیہ اور ایک آدمی کا 1 لاکھ درہم اللہ کے نام پر, ایک نے 1 لاکھ دیے, ایک نے 1 درہم دیا, دونوں برابر ہو گئے. بھائی ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا اس کے پاس جس کے پاس 2 روپے تھے اس میں سے کتنے دیے؟ 1 روپیہ, تو کتنے ٹکا مال ہوا؟ 50 ٹکا مال اللہ کے نام پر دے دیا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 1 لاکھ دیا, اس کے پاس تو کروڑوں تھے, لاکھوں خربوں تھے, اس میں سے 1 لاکھ دیا تو 1 ٹکا بھی نہیں ہوا اس کا. تو دونوں کے مقابلے میں ایک کا 1 لاکھ ہے, ایک کا 1 ہے. اللہ کے یہاں 1 روپیہ بڑھ گیا, کیوں؟ اس نے اپنے مال کا 50 ٹکا اللہ کے نام پر دے دیا ہے. مت گھبراؤ, جو تمہارے پاس ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو, بن مٹھی دو غریبوں کو. لوگ کہتے ہیں صاحب آج کے زمانے کون بھوکا رہتا ہے, سب کے گھروں چوہے دیتے ہیں. یہ ہمارا خیال ہے, چکر لگاؤ محلے میں, چکر لگاؤ بستیوں میں,
چکر لگاؤ، ڈھونڈو غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، اللہ تم کو دکھائے گا دیکھ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے بعد لائٹ بل نہیں ہے، اس کے بعد دوا کا خرچہ نہیں ہے، دے چپ چاپ دے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے مت دے کہ میرا نام ہو جائے، ڈھونڈو ایسے بندوں کو، اللہ تمہاری رہبری کرے گا۔ بلکہ کون میلنے والوں، میں تو کہتا ہوں تمہارے پاس مال پڑا ہو، روزانہ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھو، اللہ میرے مال کو صحیح ٹھکانے تک پہنچا دیجیے، ورنہ یہ مال بھی پہنچتا نہیں ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا اللہ کا نام ہے المعطی، دینے والا، ہم بھی دینے والے بنے۔ اب تک یہ نیت لاؤ لاؤ، پہلو بھی آپ بھی دے، پہلو بھی آپ بھی دے، وہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے آ جائے، ایسا تو بہت کرا، اب دینے والے بنو ذرا، دل میں خیال نکالو کہ لینے کا، دو بس دو، دیتے رہو، جو ہے اس میں سے دو، لالچ ختم کرو۔ اور کبھی کبھی لالچ لینے کی نیت ایسی ہوتی ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اس کے لینے کا مزاج بہت دور کرنے والے دنیا میں اصل خوشی تو وہ ہے انسان دے دل کی خوشی سے، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی سب خوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی رضا کے مطابق اس کے راستے میں غریبوں کے پیچھے، مسکینوں کے پیچھے، یتیموں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے، مالداروں کے پیچھے، ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر، زکات کے طور پر، خیرات کے طور پر اللہ ہم سب کو خرچ کرنے کی اور اپنے مال کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔